نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا سبق سلسلے وائز 40 نمبر ہے۔ اس سبق میں رسم الخط کے بارے میں ہے کہ جس انداز سے ہمارا قرآن پاک لکھا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے لکھنا۔ جس طرح اردو میں لفظ ہے خوش، اب خوش کے اندر جو واو ہے وہ ادائیگی میں نہیں آتی لیکن لکھنے میں آتی ہے۔ ہر زبان میں اس طرح کچھ حروف ہوتے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے۔ اسی طرح یہاں آج سبق نمبر 40 کے اندر جن کلمات میں الف لکھا ہوا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، جیسے لکھا ہوا ہے لا الہ اللہ ہے، مگر ہم اس کو پڑھیں گے لا الہ اللہ، لا الہ اللہ۔ اسی طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے ولا اوضع، مگر ہم اس کو پڑھیں گے ولا اوضع۔ یہ پچھلے والا لا الہ اللہ سورہ آل عمران کے اندر ہے اور ولا اوضع سورہ توبہ کے اندر ہے۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے افائن سورہ آل عمران والا، مگر ہم اس کو پڑھیں گے افائن، افائن۔ اسی طرح سورہ نمل کے اندر لا اذبحنہ لکھا ہوا ہے، مگر ہم پڑھیں گے لا اذبحنہ، لام کے ساتھ الف کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگلا کلمہ ہے الصافات سورت کے اندر لا الی الجحیم لکھا ہوا ہے، مگر ہم پڑھیں گے لا الی الجحیم۔ اسی طرح لفظ ملئہ، میں ابھی اصلی حالت میں پڑھ رہا ہوں جیسے پڑھنا چاہیے، ملئہ پڑھیں گے، اس کی الف کو ادا نہیں کریں گے۔ جہاں بھی آئے، یعنی اس کا مطلب یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ دفعہ آتا ہے، جہاں بھی آئے یہ لفظ ملئہ پڑھنا ہے، ملائہ نہیں پڑھنا۔ اسی طرح سورہ یونس کے اندر ہے ملئہم، الف لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جائے گا، ادائیگی میں ہم پڑھیں گے ملئہم۔ اسی طرح لشیئن، لشیئن، اب لکھا ہوا ہے لشاءن، مگر یہ شین جو ہے زبر یا کے ساتھ ملے گی، الف بیچ میں حذف ہو جائے گا تو پڑھا جائے گا لشیئن، اور اگر ہم وقف کریں گے تو ہوگا لشیء، مد لین عارض وقفی کا انداز ہوگا، سورہ کہف کے اندر ہے۔ اسی طرح آگے ہے من نبئن، نبائن لکھا ہوا ہے سورہ کہف کے اندر، لیکن ہم پڑھیں گے من نبئن، اور ادھر وقف کرنا ہے من نبأ، حمزہ پر جھٹکے سے رک جانا ہے۔ اسی طرح سورہ فجر کے اندر ہے وجیء، وقف کریں گے تو وجیء، یہاں یہ مد واجب بنتی ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہ مد واجب بن رہی ہے، اور اس پر اگر وقف کریں گے تو وجیء، اس کے بیچ میں الف نہیں پڑھا جائے گا، جیم ڈائریکٹ یا سے ملے گی سورہ فجر کے اندر۔ آگے مئتن، مئتن، تو ظاہر ہے الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے جبکہ یہ زیر ہے، تو یہ زیر صرف میم کے نیچے پڑھی جائے گی، الف کو حذف کیا جائے گا۔ مئتن جہاں بھی آئے، معنی یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں ایک سے زیادہ کئی مرتبہ آتا ہے۔ اسی طرح مئتین جہاں بھی آئے، تو ان کلمات میں جو الف مرسوم ہے یعنی لکھا ہوا ہے اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔